فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی بہت ممنون اور شکر گزار ہیں، جس طرح وہ علوم اہل بیت کی اشاعت میں پیش ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہمیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی کتب ہدیہ کی ہیں، تاکہ ہم علوم اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، ان کتب کے ذریعے مزید اس راہ میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے، جو کہ فرامین ہیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت صاحب کے، جنہیں مرتب کیا ہے آقائے استاد علی رضا محمدی صاحب نے اور ترجمہ کیا ہے مولانا غلام حیدر حیدری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 52۔ بیان جاری ہے 6ٹھی فصل کا، جس کا عنوان تھا گناہوں کو چھوڑنے کی راہ، اور اسی کی ذیل میں عنوان ہے مسئلہ تخلیہ اور تحلیہ اور تجلیہ۔ ایک اور لطیف نقطہ گناہوں کو ترک کرنے کے بارے میں، جو کہ علماء اخلاق نے سیر و سلوک اور عرفان کی راہ پر چلنے والوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کا روح اور رواں گناہ کی آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مقام تخلیہ ہے۔ پھر اگر اپنے پاک روح اور رواں کو کمالات معنوی سے آراستہ کرتا ہے تو یہ مقام تحلیہ پر فائز ہوتا ہے، اور پھر اگر اپنے کردار میں اور بلندی پیدا کرے تو یہ مقام تجلیہ پر فائز ہوتا ہے۔ اس مقام پر مومن کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ عرفان اور اخلاق کا عالی ترین درجہ یہی ہے، جس کی پہلی سیڑھی گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ اسی لیے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مسجد میں شعبان کے آخری جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو فرمایا تھا کہ ماہ رمضان کے اعمال کا اجر چند برابر ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کے برابر ہے۔ خطبے کے آخر میں حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ یہ روایت عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر ہے۔ مقام تقوی اور دوری از گناہ کی قرآن مجید میں یہ حیثیت ہے کہ تمام اعمال کے مقبول ہونے کا راستہ گناہوں سے پرہیز ہے۔ اگر انسان نیک کام بھی کرے اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہے تو اس کے نیک کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ گناہ اس کے نیک کاموں کو یوں تباہ کر دیں گے جیسے سنڈیاں کپاس وغیرہ کی فصل کو برباد کر دیتی ہیں۔ جیسے کپاس وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سنڈیوں کو ختم کرنا ضروری ہے، اسی طرح آخرت میں سکون حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نیک اعمال قبول کرتا ہے جو لوگ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید بھی ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جن لوگوں کا گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہوتا ہے۔
اس مطلب کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ چونکہ گناہوں سے دوری انسان کے نیک کاموں میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، چونکہ اجر کام کے اچھے ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ فقط زیادہ اعمال کی بنیاد پر۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان گناہوں کے بارے میں جانے کہ کون سی چیزیں گناہ ہیں، پھر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ گناہوں کا سبب انسان کی سرکشی ہے اور شیطان انسان کو اس سرکشی پر تیار کرتا ہے۔ پس اب ہم شیطان کو پہچانیں، پھر ان وسائل کو بھی معلوم کریں جن کے ذریعے انسان شیطان پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ پس شیطان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے شعبان والے خطبے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ روایت ہے فروع کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 پر۔ صفحہ نمبر 53 ہے، عنوان ہے قرآن مجید میں گناہ سے دوری کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کافی آیات تقوی اور گناہ سے دوری کو بیان کرتی ہیں، کبھی تو گناہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کو بیان کرتی ہیں، پھر کبھی گناہ سے دور ہونے کے فوائد کو بیان کرتی ہیں۔ اس موضوع پر مختلف تعبیرات ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ انسان کو گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ سورہ شمس میں 11 قسموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کہ جس نے جان کو پاک رکھا وہ تو کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا وہ نامراد ہوا۔ قابل توجہ یہ مطلب ہے کہ کلمہ معصیت دعا امام زمانہ علیہ السلام میں بعد المعصیت کی تعبیر میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اے خدایا ہم کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ معصیت کا مطلب یہ ہے کہ حکم سے نافرمانی کرنا، فرمان خدا کی حد کو عبور کر جانا اور بندگی کے مرحلے سے نکل جانا اور شیطان کا مرید بن جانا۔ 33 گناہوں میں گرفتار ہونے کا سبب ہے لفظ معصیت۔ قرآن مجید میں 33 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں گرفتار ہے۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 23، جو اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جہنم اس کا مقدر ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہودی جہنم کی سخت آگ میں اس لیے جلیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور حد سے بھی تجاوز کیا تھا۔ اسی طرح کی تعبیرات کے ذریعے قرآن مجید مسلمانوں کو چند بار یہ اطلاع دے چکا ہے کہ تم گناہوں سے دوری اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرو تاکہ تم گناہ کے سخت عذاب سے بچ سکو۔ گناہ برباد کر دینے والی آفت ہے اور گناہ دنیا اور آخرت کے عذاب کا سبب ہے۔ صفحہ نمبر 54 ہے، عنوان ہے گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے پرہیز کرو۔ گناہوں میں گرفتار ہونے کے سبب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ کبھی تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی وجہ سے انسان شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے بس کر لیتے ہیں، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ میں نے گناہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے اور شیطان کو خوش کیا ہے۔ اس طرح کا کام بہت بڑا اور خطرناک ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا مسئلہ نسبی ہے، یعنی کچھ گناہ دوسرے گناہوں سے زیادہ سخت ہیں۔ ذاتی طور پر تو گناہ ہی ہوتا ہے، حتمی طور پر ہم کو گناہوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ گناہوں کو چھوٹا سمجھنا ہی تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی مثال یوں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی آپ کو سنگریزہ مارنے کے بعد آپ سے معافی مانگے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر دوسرا آدمی آپ کو سنگریزہ مارنے کے بعد آپ ہی پر اعتراض کرتے ہوئے کہے یہ بھی تو سنگریزہ تھا تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اس کے دل کی پلید اور متکبر ہونے کا پتہ چل چکا ہے۔ پس گناہوں کو چھوٹا سمجھنا بھی اسی طرح ہے، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 348 میں، سب سے بدترین گناہ وہ ہے جس کے کرنے والا اس گناہ کو چھوٹا سمجھے۔ یہودیوں کی سزا پانے اور دربدر کی ٹھوکریں کھانے اور ذلیل ہونے کی دلیل یوں بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں، یہودی ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں
چونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے تجاوز کیا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام گناہ کو چھوٹا سمجھنے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اپنی دعا کے ذریعے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 8، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مسلسل گناہ کرنے اور گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے۔ مرحوم علامہ محمد تقی عاملی رحم اللہ فرماتے ہیں 6 چیزوں کی وجہ سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 55 ہے اور یہاں پہ وہ گناہ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 مسلسل نافرمانی کرنے سے، نمبر 2 گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے، نمبر 3 صغیرہ گناہ پر خوش ہونے سے، نمبر 4 اپنے گناہوں کو بیان کرنے سے، نمبر 5 گناہوں میں لوگوں کی رہنمائی کرنے سے، نمبر 6 گناہوں میں گرفتار ہونے کو آسان قرار دینا۔ اور یہ روایت ہے در جستجو استاد، صفحہ نمبر 127، منبع ماہنامہ خلق شمارہ 27، اسفند 90، اس شمارے میں یہ گناہ لکھے گئے ہیں۔ کلی طور پر معصومین علیہ السلام کے فرامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ مقامات پر گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 معصیت پر اصرار کرنے سے، نمبر 2 گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے، نمبر 3 گناہ کے وقت خوشی کا اظہار کرنے سے، نمبر 4 سرکش ہو کر گناہ کرنے سے، نمبر 5 گناہ کی سزا کی مہلت پر مغرور ہونے سے، نمبر 6 ظاہری طور پر گناہ کرنے سے، نمبر 7 محترم افراد کے گناہ کرنے سے، نمبر 8 صغیرہ گناہ بار بار کرنے پر عزم کرنا، نمبر 9 گناہوں پر راضی ہونے سے۔ بس یہی کہ ہم جو گناہوں کو چھوٹا قرار دیتے ہیں، جب ان گناہوں کا ذخیرہ زیادہ ہو جاتا ہے پھر ان گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے کوئی خطرناک حادثہ پیش آ جائے، جیسے ایک برتن میں پیٹرول کا ایک قطرہ گرتا ہے اور پھر ہم اس برتن کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اگر اس برتن پر ایک چنگاری بھی پڑ جائے تو بہت خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے۔ ان تمام مطلب کو ذہن میں نقش کرنے کے لیے ہم امام صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک لقدق صحرا میں تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا جاؤ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ تاکہ کھانا تیار کریں۔ اصحاب نے عرض کیا مولا اس صحرا میں تو کوئی لکڑی موجود ہی نہیں، ہم کدھر سے لائیں؟ مولا نے فرمایا تم جاؤ جو کچھ ملے وہ میرے پاس جمع کرو۔ جس کو جتنی لکڑیاں ملیں وہ لایا، دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑیوں کو دیکھ کر اپنے اصحاب سے فرمایا گناہ اسی طرح جمع ہو جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں گناہوں کو حقیر سمجھنے سے پرہیز کرو کیونکہ تمام گناہ لکھے اور جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 پر ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں صغیرہ گناہوں کو کم نہ سمجھو کیونکہ یہی گناہ آہستہ آہستہ زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ روایت بھی اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287 پر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو قابل بخشش نہیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کہے کہ مجھے اس گناہ کے علاوہ سزا نہ دی جائے گی۔ اور یہ روایت تحفہ العقول صفحہ نمبر 478 پر۔ چونکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے چونکہ وہ گناہوں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 56 ہے، عنوان ہے اپنے گناہوں کا خود حساب کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اس مسئلے میں 2 نقطے قابل توجہ ہیں، ایک اپنے گناہوں کا حساب کرنا اور دوسرا خود کو گناہوں سے دور رکھنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا خود حساب کریں، چونکہ ہم سے ہمارے اعمال کا سوال ہوتا ہے، اگرچہ کچھ اعمال خردل یعنی سرسوں کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت لقمان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں، اے میرے بیٹے اگر چھوٹا سا بھی نیک کام ہوگا اور وہ زمین اور آسمان میں کہیں بھی ہوگا، خداوند متعال اس کو بھی قیامت کے دن حساب میں لے آئے گا۔
شیخ بہائی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جید علماء میں سے ایک صوبہ بن عامہ تھے، جو کہ دن اور رات کے اوقات میں اپنے گناہوں کا حساب کرتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حساب کیا، پتہ چلا کہ میری عمر 60 سال ہے، تو 60 سال کے 21,500 دن بنتے ہیں۔ افسوس کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر میں نے ہر روز ایک گناہ بھی کیا ہو تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 21,500 گناہ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ ایک دردناک چیخ بلند کی اور دنیا سے چل بسے۔ یہ روایت سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488 پر ہے۔ اس طرح کے واقعات یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان گناہ سے دور رہے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کے بارے میں اتنی احتیاط کریں تو پھر گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور گناہوں کے برے اثرات سے بھی بچ سکیں گے۔ جب ہم گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے تو پھر کمالات کے درجے پر فائز ہوں گے۔ ہم کو چاہیے کہ قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھ کر خود میں گناہوں سے پرہیز کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن باریکی سے حساب لینا ہے، اور اگر ہم گناہوں سے پرہیز کریں تو قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ کہتے ہیں، جس کا حساب صحیح ہے اس کو حساب دینے سے کیا خوف۔ مراقبے کا مقام بہت زیادہ مہم ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی دور رہیں جو گناہوں کا سبب بنتی ہیں۔ مراقبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان توجہ رکھے کہ کہیں اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ گناہوں سے پرہیز کرنے کے مرتبے پر انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ پہنچتا ہے، ورنہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم کرے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو خود کو گناہ سے بچاتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ روایت غرر الحکم میزان الحکمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167 پر ہے۔ قابل توجہ مطلب یہ ہے کہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کا جب آخری وقت تھا تو ان کے شاگرد آیت اللہ امینی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو علامہ صاحب کی حالت میں کچھ بہتری آئی، چونکہ آقا امینی صاحب اس فرصت کے انتظار میں تھے کہ آقا طباطبائی صاحب سے کوئی نصیحت حاصل کریں۔ فرصت ملتے ہی عرض کرتے ہیں کہ کوئی نصیحت فرمائیں۔ استاد بزرگوار نے ملکوتی حالت میں کلام کیا کہ جو کہ ان کی زندگی کے آخری کلام تھا۔ 3 بار فرمایا، مراقبت مراقبت مراقبت، یعنی گناہوں سے دوری کی پکی نیت کرنا گناہوں سے محفوظ ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے، یعنی گناہوں سے دوری کی نیت کو واضح کرنے میں اس حدیث کو ذکر کرنا مناسب ہے تاکہ ہمارا باطن پاک ہو جائے اور روح اور رواں میں نورانیت پیدا ہو جائے اور بری صفات سے نجات حاصل ہو۔ ابو سلط ہوگا، شاید یہ غلط لکھا ہے۔ ابو سلط امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ جنت کے جس درخت سے حضرت آدم اور اماں حوا نے میوہ کھایا تھا وہ کون سا درخت تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ انگور کا درخت تھا، لیکن جو جواب امام علی رضا علیہ السلام نے دیا وہ یہ ہے کہ جنت کے درخت دنیاوی درختوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ جنت میں ایک قسم کے درخت پر کئی قسم کے میوے تیار ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا جنت میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام بزرگ ہستیوں کے طور پر لکھے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پنجتن پاک کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ حسد نہیں کرنا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا کہ مقام محمد اور آل محمد علیہ السلام کا رشک کر بیٹھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں یہ حالت پیدا ہوئی تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام پر مسلط ہوا، حضرت کو منع کیے گئے درخت سے میوہ کھانے پر آمادہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت سے میوہ کھا بیٹھے تو حکم ہوا کہ جنت سے نکل جاؤ، اور یہ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 164 پہ۔ بس ہم کو چاہیے کہ اپنے اندر نورانیت پیدا کریں تاکہ گناہوں سے بچ سکیں، ورنہ دل کے اندھیرے ہم کو گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 58، عنوان ہے نماز کی پابندی کا فائدہ۔
علامہ سید علی آقا قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو پابندی سے پڑھ لیا اس کی ہر شے کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر انسان خود کو مشکل میں ڈال کر اور مجبور ہو کر نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی تمام چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں نماز کی برکت سے محفوظ ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت پر نماز کے علاوہ اور کچھ بھی خرچ نہیں ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 58 ہے اور عنوان ہے تقویٰ کو حاصل کرو۔ علامہ بہاری فرماتے ہیں کہ جو چیز میرے لیے لازم ہے وہ یہ کہ میں سوچوں کہ میں آزاد شخص ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اگر آزاد ہوں تو پھر جو دل چاہے کر گزروں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تو پھر مجھے ہر کام سے پہلے سوچنا ہوگا کہ کیا مجھے اس کام کی اجازت ہے یا نہیں جس کی میں کوشش کر رہا ہوں، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی وہ شے پسند ہے یا نہیں۔ ہم اس منزل پر تب فائز ہوں گے جب ہم متقی ہوں گے۔ صفحہ نمبر 59 سید ابن طاؤس رحمہ اللہ کی اپنے بیٹے سے اخلاقی نصیحت۔ ہمیں بدترین معاشرت کا علم ہونا چاہیے۔ بدترین معاشرت گناہ گاروں کے ساتھ معاشرت سے، خواہ وہ گناہ گار حکمران طبقہ ہو یا عوام۔ گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات اس وقت تک مذموم ہیں جب انسان کو گناہوں سے روک نہ سکے، چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے گناہ گار بندوں کو گناہوں سے روکے۔ اگر ان کو گناہوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہمیں ان سے رخ موڑ لینا چاہیے، اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ کچھ مشکل درجہ ہے، خدا کی قسم انسان کا اس مقام پر فائز ہونا بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر تو زیادہ مشکل اس مقام پر پیدا ہوتی ہے جب کسی صاحب مقام کے ساتھ رہتے ہیں اور ہماری کچھ ضروریات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس نے ہم پر احسان بھی کیا ہو، تو پھر اس صورتحال میں کیسے دل اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر اس صاحب مقام سے رخ موڑ لے۔ حالانکہ دل تو اس کو چاہتا ہے، بعید ہے کہ ایسی حالت پیدا ہو جائے، بلکہ جو صاحب مقام ہے اس نے اتنا احسان نہیں کیا جتنا اس نے دوسرے کا دین تباہ کر دیا اور اس کی آخرت کو بھی خراب کیا ہے۔ ایک دن ایک وزیر نے مجھے خط لکھا کہ مجھ سے ملاقات کریں، تو میں نے جواب میں لکھا کہ میں کیسے اپنی اور دوسرے فقیروں کی مشکلات کا حل تجھ سے طلب کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ جب تک تو وزارت کی کرسی پر ہے تجھ سے دور رہوں۔ حکم خدا کے مطابق میرے آپ سے خواہش یہ ہے کہ جب آپ کو خط ملے خود کو وزارت سے معزول کر دینا۔ علامہ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک مجتہد نے مجھ سے کہا، آل محمد علیہ السلام تو بادشاہوں اور خلفاء کی محفلوں میں جاتے تھے، تو میں نے اس مجتہد سے فرمایا کہ آل محمد علیہ السلام خلفاء کی محفلوں میں مجبوری کے طور پر جاتے تھے، لیکن ان کے غلط کاموں سے نفرت کرتے تھے اور ان کو غلطی پر ٹوک بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غلط کام کرنے والوں پر غضب کرتا ہے۔ کیا آپ میں یہ جرت ہے کہ وہ لوگ جو تجھ پر احسان کرتے ہیں، تیری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو ان کو غلط کاموں سے روکے، جیسے آل محمد علیہ السلام غلط کام کرنے والوں کو روکتے تھے؟ وہ مجتہد جواب میں عرض کرتا ہے کہ مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے پاس کمزور لوگوں کا آنا صاحب کمال لوگوں کے آنے کی مانند نہیں ہے۔ ایک دنیا کے بہت بڑے بادشاہ نے مجھے کئی بار خط لکھا کہ میرے گھر میری ملاقات کے لیے تشریف لاؤ۔ اگرچہ غافل لوگ اس کی منزل پر بہت زیادہ جاتے ہیں، لیکن میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ جس گھر میں آنے کا تو نے مجھ سے تقاضا کیا ہے، اس گھر میں غور تو کر کہ اس گھر کی دیواریں یا اینٹیں یا زمین یا فرش یا پردے وغیرہ خدا کی رضا کے لیے ہیں، تاکہ میں ادھر آ کر بیٹھ سکوں اور ان کو دیکھنا میرے لیے آسان ہو۔ صفحہ نمبر 60 عنوان ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اے میرے بیٹے، بنیادی مطلب کہ جس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا اور ہمیشہ یاد رکھنا تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور وہ تیرے حالات کو جانتا ہے۔
تجھ میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ تیری خلقت کی ابتدا خاک سے ہے اور تجھ کو ماں اور باپ میں منتقل کیا، پھر ان حالات میں تجھ سے محبت کرتا ہے اور تجھ کو بہترین شکل میں وجود عطا فرماتا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی اس خدا کی مہربانی کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے رخ موڑ لے تو پھر ہمارا وارث کون ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر شے کو تباہ کرنا چاہے تو کون ہے جو ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا؟ خدا کو دل سے نکال کر تو کس کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پر بٹھائے گا؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ تیرے دل کو اپنی معرفت اور رعب اور رحمت پر سے پر کر دے، تیری عقل اور اعضاء کو ایسے تیرے تابع کرے کہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے۔ خواہ تو بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، تجھے یہ بات یاد ہو کہ تیرا چلنا اتنا ادب سے سرشار ہو جیسے لوگ ملک الموت کے سامنے باادب ہوتے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے تمام بدن کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے سپرد کی ہے تاکہ ان اعضاء کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ اگر ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا تو تجھے ہی نقصان ہوگا، اور نافرمانی کا بوجھ بھی تم کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر جائے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس فانی دنیا میں ہم لوگوں کا اور حکمرانوں کا اور بزرگان اور دوستان کا، بلکہ اپنے غلاموں اور ہمسائیگان کا، یا جن لوگوں سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے یا جن لوگوں کی وجہ سے خطرے ہم سے دور ہوتے ہیں، ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ لیکن وہ خدا جو ہمارے حالات سے واقف ہے اور ہم پر احسان بھی کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بھی احترام نہیں کرتے جتنا دوسرے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے رخ موڑ کر بھی اپنے اس گناہ پر پریشان نہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 61 ہے۔ عنوان ہے آیت اللہ عظمیٰ بہجت رحم اللہ کے 11 دستور عمل۔ ہم اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں کیونکہ 11 دستور عمل خاصے لمبے ہیں اور ریکارڈنگ بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں ان دستورات کو بیان کریں گے۔